میاں نواز شریف اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اور اس قوم نے جس طرح میاں نواز شریف کو بھرپور مینڈیٹ دیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، کسی دوسرے شخص کو ایسا مینڈیٹ نہیں ملا۔ 2 دفعہ 2/3 اکثریت سے وہ کامیاب ہوتے رہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کی تینوں حکومتیں جو ہیں وہ زبردستی ختم کی گئیں۔ کبھی مارشل لا آیا، کبھی عدالتی حکم کے تحت اس کی حکومت کو چلتا کیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، قصور رنگ کے ساتھ میں ہوں فیصل وڑائچ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کو ضلع قصور میں سیاست کے سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میری مراد بابا جی ملک رشید احمد خان، پاکستان مسلم لیگ نون، حلقہ NA 138 ضلع قصور۔ ناظرین، آئیے آج ہم بابا جی سے گفتگو کرتے ہیں اور سیاست کے حوالے سے کچھ سوال و جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بابا جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے دیا۔ میں قصور رنگ کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج ادھر میرے پاس پہنچے، اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ بابا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب شروع کیا تھا؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں نے ایک سیاسی گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی۔ میرے والد تاریخ پاکستان کے کارکن تھے۔ پاکستان کے قیام سے قبل وہ ڈسٹرکٹ بورڈ لاہور کے ممبر تھے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ڈسٹرکٹ بورڈ لاہور کے ممبر منتخب ہوئے، اور ڈسٹرکٹ بورڈ لاہور کے وائس چیئرمین بھی رہے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سن 73-74 میں جب میں وکالت کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ سیاست کا بھی آغاز کیا۔ میں قومی اتحاد کا تحصیل کا میں صدر بن۔ اچھا بابا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایسا کون سا گر ہے، ایسا کون سا جادو ہے، آپ ضلع قصور سے کہ جون سے مرضی حلقے سے الیکشن لڑے آپ جیت جاتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور میرے خاندان کی اس حلقے کے اندر خدمات ہیں، اور میرے اس حلقے کے عوام کا میرے ساتھ جو گہرا تعلق ہے، اور میرے خاندان کے ساتھ جو گہرا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ ہے لوگ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی میں کسی الیکشن میں گیا ہوں، لوگوں نے بھرپور انداز میں میرا ساتھ دیا اور مجھے کامیابی تک پہنچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اتنی دیر تک کامیابی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے جب بھی میں کسی عہدے پہ فیض رہا، میں نے اپنے حلقے کے عوام کی مقدور بھر خدمت کرنے کی کوشش کی۔ بطور تحصیل ناظم میں نے تحصیل بھر کے ایک دیہات کے اندر ترقیاتی کام کیے، اور اسی طرح MPA ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنے حلقے کی بھرپور خدمت کی، اور اسی طرح قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد 2 دفعہ جب میں NA 140 سے منتخب ہوتا رہا تو میں نے اس علاقے کے اندر بے شمار ترقیاتی کام کروائے، اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ علاقے کے لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، وہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور میں ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اچھا بابا یہ بتائیے گا کہ کھڑیا خاص کے قریب ایک ٹول پلازہ بنایا گیا ہے، کیا وہ قانونی طور پر بنایا گیا ہے یا غیر قانونی طور پر بنایا گیا ہے؟ یہ ٹول پلازہ جو کھڑیاں کے قریب قائم کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پہلے جب چنگیات کا نظام ہوا کرتا تھا تو اس وقت میونسپل کمیٹیز کے حدود میں چنگی بنائی جاتی تھی، موصول چنگی، اور اسی طرح برآمدگی ٹیکس جو ہے ضلع کی حدود پہ لیا جاتا تھا۔ تو یہ بدقسمتی کی بات ہے
کہ موجودہ حکومت نے قصور ضلع کے اندر قصور کے دونوں انٹری پہ مشرق کی جانب مغرب کی جانب ٹول پلازے ہونے کے باوجود ایک کھڈیاں کے اندر غیر قانونی ٹول پلازا بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس علاقے کے عوام کے ساتھ سخت زیادتی ہے، اور اسی طرح کا ایک ٹول پلازا ننکانہ کے اندر بھی بنایا گیا تھا جو وزیر داخلہ کے حکم پہ فوری طور پہ ختم کر دیا گیا۔ تو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد یہ ٹول پلازا جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ختم کیا جائے گا۔ اور اچھا بابا جی، آئے روز مہنگائی، ڈاکہ دانی، قتل و غارت، ایسی وارداتیں مسلسل طور پر بڑھ رہی ہیں، اور حکومت بابا جی بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کیسی ہے؟ آپ کا یہ سوال جو ہے بڑا دلچسپ سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا وزیر اعظم عمران خان جب ڈی چوک پہ کنٹینر پہ تھا تو روزانہ سارے چینل ان کی تقریر نشر کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو قوم کو خواب دکھائے جا رہے تھے کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو اس وقت چینی کی قیمتیں کم کر دوں گا، آٹے کی قیمتیں کم کر دوں گا، دال سبزی کی قیمتوں میں کمی لاؤں گا، اسی طرح اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ تک ہوں گی، اور بجلی کے نرخ کم کروں گا۔ اور اس وقت وہ کہا کرتا تھا کہ اگر ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ اور جو اس وقت وہ دودھ کی نہریں بہانے کی باتیں کرتا تھا، آج سوا دو سال اسے حکمران بنے ہو گئے، وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے، اور آج ملک جو ہے اس کی شرح نمو جو ہے وہ ترقی کی طرف جانے کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارا اس وقت ترقی کا ریٹ 5.8 تھا، آج مائنس جو ہے 1.4 ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے قوم کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹ کا پلندہ تھے۔ اس نے قوم کو دھوکہ دیا، اس نے قوم کو ایک فریب کی کیفیت میں مبتلا کیا، لوگوں کو جھوٹے وعدے کیے جس کے نتیجے میں لوگوں نے اس کے پیچھے چلے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود اس کو قوم نے منتخب نہیں کیا، اس کو کامیاب کرانے میں دیگر جو ادارے ہیں ان کی بھی کوشش کاوش جاری رہی، اور اس کو وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور اس نے اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا، اس ملک کے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ غریب آدمی آج جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ 2 سال کے عرصہ میں پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پاکستان پیچھے کی طرف گیا ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر اپوزیشن جو ہے وہ مل کے اس کے سامنے کھڑی نہ ہوئی تو قوم جو ہے اپوزیشن کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اچھا مقصد کیا میاں نواز شریف صاحب کو لندن سے پاکستان آ کر عدلیہ کا سامنا کرنا چاہیے؟ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے، میاں نواز شریف اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اور اس قوم نے جس طرح میاں نواز شریف کو بھرپور مینڈیٹ دیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، کسی دوسرے شخص کو ایسا مینڈیٹ نہیں ملا۔ 2 دفعہ 2/3 اکثریت سے وہ کامیاب ہوتے رہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کی تینوں حکومتیں جو ہیں وہ زبردستی ختم کی گئیں۔ کبھی مارشل لا آیا، کبھی عدالتی حکم کے تحت اس کی حکومت کو چلتا کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو 72-73 سال پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے، اور اس 73 سال کے عرصے میں 34-35 سال براہ راست مارشل لا رہا،
اور اس مارشل لا کے نتیجے میں 10 سال تک جرنیل جو آئین کو توڑ کے ملک کے آئین کے خلاف فیصلہ کر کے حکومت پہ قبضہ کرتے رہے، انہوں نے آئین کو پامال کیا، جمہوریت کو ختم کیا اور مارشل لا ملک پہ مسلط کیا، اور اس کے نتیجے میں 10 سال تک ایوب خان حکمران رہے۔ اسی طرح 10 سال تک جنرل ضیاء الحق حکمرانی کرتے رہے۔ 10 سال کا عرصہ تقریباً جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف حکمران رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آدھا عرصہ فوجی حکمران جو ملک پہ غاصبانہ قبضہ کر کے جنہوں نے قبضہ کیا وہ حکمرانی کرتے رہے، اور باقی آدھا حصہ جو ہے وہ جو حکومتیں آئی ان کو پوری طرح کام نہ کرنے دیا گیا۔ اسی طرح میاں نواز شریف کی 3 دفعہ حکومت کو توڑا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سویلین سپرمیسی جو ہے قائم کی جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوریت کو اس ملک میں بحال کیا جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین کی پامالی کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے اور قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور پارلیمان کی بالادستی ہونی چاہیے۔